حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ کروڑ درود و سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا پروگرام میں ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج کا موضوع ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو کہ خاتون اول جن کو کہا جاتا ہے، جو سب سے پہلی خاتون تھی جنہوں نے دائرہ اسلام قبول کیا۔ وہ خاتون ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی آتی سب سے پہلے وہ ہوتی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا بھی دیتی اور ان کے مسائل کا حل بھی نکالتی۔ ناظرین کرام، یہ وہ خاتون ہے جو وفات پاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو the year of grief, year of sorrow کہتے ہیں، اور غم کے سال سے اس سال کو تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ سال بڑے ہی غم کا تھا، کیونکہ اس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وصال فرما گئی۔ ناظرین کرام، آئے دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام، یہ ایک مکہ کی ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ایک بہت ہی مالدار خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا نسب بھی اعلیٰ تھا، خاندان بھی اعلیٰ تھا۔ ان کی پیدائش 556 عیسوی میں ہوتی ہے اور ان کا وصال 619 عیسوی میں ہوتا ہے، اور ان کا لقب طاہرہ ہے، اور ان کا پورا نام حضرت سیدہ خدیجہ بنت خالد بن اسد بن العزیٰ بن قصی القرشی اور الزوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان کے والد گرامی جو کہ خالد بن اسد ایک بہت ہی مالدار تاجر تھے مکہ میں، جن کا انتقال بیٹل آف فجر کے اندر ہوتا ہے، جس کو حلف الفضل سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ ان کے بعد ان کی 2 شادیاں اور ہوتی ہیں، جو ابو الحالہ اور عتیق بن عابد مخزومی کے ساتھ، لیکن ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ 22 سے 23 سال کی عمر میں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے جن کو مکہ کے شہر کے اندر اکیلے پہ رن کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک خاتون ہے جن کے پاس مال ہے، اور وہ خاتون مکہ کے اندر اس تجارت کے سامان کو شام لے کر جانا، سیریا لے کر جانا ایک خاتون کے لیے بڑا ایک مشکل امر ہے۔ تو یہ اس تلاش میں نکلتی ہیں کہ ان کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو کہ صادق ہو اور امین ہو، جو کہ ان کے مالی تجارت کو، مالی سفر کو، ان کے ٹریڈ کاروان کو شام لے کر جا سکے۔ تو یہ مکہ کے سارے ریپیوٹڈ پیپل سے، مکہ کے سارے سمجھدار، ہوشیار، پڑھے لکھے لوگوں سے جب مشورہ کرتی ہیں تو سب کے زبان اقدس پر ایک ہی نام ہوتا ہے، وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں پورے مکہ میں خدا کی قسم ایک ہی ایسا شخص ہے جس کا نام محمد ہے، جو کہ سب سے سچا ہے، سب سے امانت دار ہے، جو صادق ہے، جو امین ہے، اور وہی ہے جو تمہارے تجارت کے سامان کو ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں پہلی بار ملاقات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا یہ سفری سامان ہے جو آپ کو سیریا شام لے کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ریکویسٹ آتی ہے اور ایک بزنس ٹریڈ آتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا جان حضرت ابو طالب سے پوچھ کر آؤں۔ جب وہ حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں تو وہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حضرت خدیجہ کا وہ سامان شام کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں تو حضرت خدیجہ ان کے ساتھ اپنا ایک غلام بھیجتی ہیں، میسرہ، جس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں نے نام تو بڑا سنا ہے کہ یہ صادق ہیں، امین ہیں، مکہ کے اندر ان کے چرچے ہیں، لوگ ان کو سچا امانت دار کہتے ہیں ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جھوٹ نکل پائے گا۔ تو مکہ کے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی اور امانت داری کے ایسے گواہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بات تو سنی ہے لیکن کیا پتہ کہ صرف باتیں ہی ہوں،
تو وہ ان کے ساتھ اپنے ایک میسرہ ایک غلام بھیجتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو ان کے کاروبار دگنا پروفٹ ہوتا ہے، ڈبل پروفٹ ہوتا ہے۔ جب حضرت خدیجہ یہ دیکھتی ہیں تو حیران ہو جاتی ہیں، میسرہ کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ بتاؤ یہ جو محمد نامی شخص ہے تم نے اس کو کیسے پایا سفر کے اندر؟ میسرہ کے الفاظ ہیں اور یہ الفاظ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب یہ الفاظ میں نے پڑھے اور یہ الفاظ جب اس میڈیا کے تھرو سے آپ تمام تک بھی پہنچیں تو یاد رکھیے اس کو کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیے۔ آپ کو معلوم ہو میسرہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے پورے مکہ شہر کے اندر، مکہ کیا پوری دنیا کے اندر ایسا سچا آدمی نہیں دیکھا، ایسا امانت دار نہیں دیکھا۔ جب بات کرتا ہے تو کسی کا دل نہیں دکاتا، بات کرتا ہے تو لوگ اس کی باتوں میں ایسے محو حیرت ہو جاتے ہیں، اتنا خوبصورت لہجہ ہے، کبھی اس کو دھوکہ دیتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے مکہ میں اس جیسا کوئی اور شخص نہیں۔ جب حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے الفاظ سنتی ہیں تو ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محبت امڑتی ہے اور وہ اپنی دوست نفیسہ سے کہتی ہیں تم ایسا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان سے میرے لیے رشتہ مانگو۔ جب وہ ان سے رشتہ مانگتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرتے ہیں۔ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے۔ ان کی شادی ہوتی ہے، ان کا خطبہ خود حضرت ابو طالب پڑھتے ہیں اور ان کی شادی ہوتی ہے، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کی ایک بالکل لائف ایک چینجنگ مومنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے مال کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتی ہیں۔ ان کی زندگی میں پوری زندگی تک وہ دو یہ ہو جاتی ہے کہ کیا ہے کہ میرے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے گا میرے رسول کی بھی محبت حضرت خدیجہ کے ساتھ ایسی ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ نکاح میں رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ اور یہاں تک جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں تو ایک بیٹی آتی ہے، فرماتی ہے ابا جان حضرت خدیجہ آپ کی چادر مانگ رہی ہیں۔ رسول اللہ دریافت کرتے ہیں وجہ کیا ہے، چادر کیوں چاہیے؟ کہا کہ اماں جان چاہتی ہیں، ان کا وقت آخر ہے، وہ چاہتی ہیں آپ کی چادر ان کا کفن بنے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں تو مچل اٹھتے ہیں، ایک دم اٹھ کر اپنی بیگم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وقت آخر ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ چادر میرا کفن بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خدیجہ تو نے تو صرف محمد سے محمد کی چادر مانگی ہے، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تو محمد سے اس کا چمڑا بھی مانگ لیتی آج محمد تجھے عطا کر دیتا۔ تو حضرات گرامی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور یہاں تک کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کی ایک دوست تھیں جن کی آواز حضرت خدیجہ سے مشابہت رکھتی تھی، جب بھی وہ بات کرتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنتے تھے اور کہتے تھے کہ عائشہ اس کی آواز خدیجہ سے بڑی ملتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے زندگی میں کسی سے اتنا دل میں آرزو نہیں ہوئی کہ میں کسی پر رشک نہیں آیا، لیکن میں واحد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک آتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرات گرامی اب یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ حضرات گرامی جیسے میں نے آپ کے سامنے معتد حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی اور ان حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی سے اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ میں خدیجہ سے کیا کرتی تھی، اور کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، وہ تو مجھ سے عمر میں بھی زیادہ تھی، میں تو عمر میں بھی کم ہوں۔ فرماتے ہیں عائشہ تم مجھے خدیجہ کے بارے میں کبھی دکھ نہ دیا کرو، مجھے
خدیجہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو یہ تمام حدیثیں ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وصال فرما گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد ان کے نام کا جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور جانور ذبح کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے دوست احباب تھے کہ ان کے درمیان گوشت کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ایک محبت کا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے۔ اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت خدیجہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور نہ کہ صرف تصدیق کی بلکہ یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے دارِ اسلام میں آ کر اسلام کو قبول کیا، اور نہ کہ صرف قبول کیا بلکہ اسلام کے فرمودات، ارشادات اور فرائض کو اس قدر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ آپ اگر وہ پہلی فرسٹ ریولیشن کی بات کریں کہ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تسکین دی بلکہ ان کو سیٹسفیکشن بھی دی، اور ان کو بتایا کہ آپ کا مشن کیا ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر پھر سے کبھی آپ کو وہی جبرائیل دکھے، فرشتہ دکھے، بعض کہتے ہیں وہ بدرو دکھے، تو آپ مجھے بتائیے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک اور بار حضرت جبرائیل نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے وہ پھر نظر آیا ہے، تو حضرت خدیجہ کیا کرتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود مبارک میں لٹا کر اپنی زلف مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر رکھ دیتی اور کہتی کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو ابھی بھی وہ روح نظر آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں اب مجھے وہ روح نہیں نظر آ رہی۔ تو کہتی کہ ہاں اگر وہ بدروح ہوتی تو میں جب زلفیں کھولتی تو وہ یہاں رک جاتی، نہیں وہ نیک روح تھی جو چلی گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیا کرتی۔ اور صرف یہاں تک نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں محو ہوتے اور اللہ کی عبادت میں اس طرح انڈلج ہوتے کہ دنیا کے تمام چیزوں کو چھوڑ کر غار حرا میں موجود ہوتے، تو وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا پر خود اس عمر پہ چڑھ کر جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی۔ حضرات گرامی، اگر آپ کبھی مکہ جانا ہو اور وہاں سے اگر آپ غار حرا کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے تو غار حرا اس وقت بھی اگر کوئی وہاں جائے تو غار حرا پر چڑھنا کتنا مشکل عمل ہے اور کتنا مشقت بھرا عمل ہے۔ ابھی بھی نوجوان لوگ، میں کہتا ہوں ہائکنگ کے شوقین بھی اس غار حرا پر جب چڑھیں گے تو یہ بڑی ہی مشکل والا عمل ہے، لیکن اس عمر میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عشق، وہ مودت، وہ ایثار کے جذبے کے ساتھ اپنے خاوند کے لیے اور آقا دو جہاں کے لیے کھانا لے کر جاتی۔ اور یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ باقی تمام ازواج مطہرات سے ان کی الگ حیثیت ہے۔ صرف یہ نہیں، انہوں نے اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیملی کی بھی خوشی دی، مالی مدد بھی کی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بعد کے جو سال ہیں وہ کاروباری مصروفیت میں نہیں رہے، بلکہ پھر وہ انہوں نے دعوت و تبلیغ میں صرف کیے۔ یہاں تک جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک پہاڑی کے اوڑ میں ایک قافلہ دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی بے بس اور غریب لوگ ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اشکبار ہو جاتے ہیں، اور واپس گھر آتے ہیں اور چادر ڈال کر سو جاتے ہیں اور پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، کہتی ہیں اے محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پر آج تازگی نہیں، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں خدیجہ، میں فلاں جگہ گیا، وہاں پہاڑی کی اوڑ میں ایک بیک سائیڈ آف دا ماؤنٹین میں نے قافلہ دیکھا جو کہ بہت غریب تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اس کی مدد کروں، ہائے میرے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ میں ان کی مدد کر پاتا، کاش کہ میرے پاس اتنا مال ہوتا میں ان کی مدد کر پاتا۔ حضرت خدیجہ اٹھ کھڑی اٹھتی ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ،
آپ جائیے اور اس قبیلے کے تمام سردار کو یا اس قافلے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے آپ ان کو بلائیے، میں کچھ کرتی ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جاتے ہیں اس قبیلے کے تمام سردار کو جب لے کر آتے ہیں، جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سونا اتنی چاندی جمع کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اوٹ میں چھپ گئے تھے، وہ نظر بھی نہیں آتے تھے۔ تو یہ حضرت خدیجہ کا جذبہ ایثار تھا جو انہوں نے اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تمام مال وقف کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی تو اس شادی کے بعد صرف یہ نہیں کہ مالی مدد کی، بلکہ جب پورا مکہ، وہ مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے گایا کرتا تھا، وہ مکہ جو ان کی سچائی اور امانت داری کے دعوے دار ہوا کرتا تھا، وہ مکہ جن سے پوچھا جاتا کہ تمہارے پورے مکے میں صادق کون ہے، امین کون ہے، تو ان کا اشارہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا، وہ مکہ آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبر کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو یہی خاتون ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، مالی مدد ہو، اخلاقی مدد ہو، معاشی مدد ہو یا کسی بھی زاویے سے مدد ہو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ اپنی جانوں سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنی جانوں سے زیادہ نبی کو اولا مانتے ہیں۔ حضرات گرامی، موضوع تو حضرت خدیجہ کا ہے، آگے آیت بھی یہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، لیکن میں اس پہ بھی ایک بات کرتا چلوں جو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں کہ مومنین اپنی جانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر کیسا ایمان مکمل ہو؟ فرمایا ایمان ایسے مکمل ہوگا کہ پہلے سب سے زیادہ تمہیں اپنی جان سے بھی جب محمد عزیز ہوں گے پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لا یؤمن احدکم، تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ وہ مجھے محبوب نہ جانے، کس سے؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنی اولاد میں سے۔ انسان عموماً اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اولاد کے لیے غلط کاموں میں بھی انڈلج ہو جاتا ہے۔ میرے بچے بھوکے ہیں، میں کیا کروں اگر رشوت نہیں کماؤں گا؟ میرے بچے بھوکے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کاروبار کہاں سے کروں گا؟ نہیں، یہاں بچے ہیں، لیکن بچوں سے بھی زیادہ جو ذات ہمیں عزیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر انسان، والدین انسان کو عزیز ہوتے ہیں، من ولدہ ووالدہ، یا تو اپنے والدین کے لیے کرتا ہے تو کہا کہ وہ ان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور آخر میں کہتے ہیں والناس اجمعین، بلکہ تمام انسانیت سے زیادہ ایک انسان کے لیے کون عزیز ہونا چاہیے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج ہماری امہات ہیں، امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ آپ حضرات گرامی، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں جان سکیں، اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم کن کی اولادوں میں سے ہیں، ہم کن کے پیروکار ہیں، ہم کن کے فالورز ہیں، اور کن کی سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اور کو رول ماڈل نہ بنائیں، بلکہ تمام خواتین کو چاہیے کہ کس کی سیرت پر عمل کریں؟ سیرت الخدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کریں۔ اور اسی کے ساتھ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات سے محبت ہو اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔